الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن حرب ابن عبید اللہ عن جدہ ابی امہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما العشور علی اليہود والنصارى ولیس علی المسلمین عشور رواہ احمد و ابو داود صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حرب ابن عبید اللہ سے، وہ نانا سے راوی، وہ اپنے والد سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشر صرف یہودیوں اور عیسائیوں پر ہی ہے اور مسلمانوں پر عشر نہیں۔ احمد، ابو داود۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حرب جو ہیں ابن عبید اللہ ثقفی ہیں، تابعی ہیں۔ ان کے نانا اور نانا کے والد کا نام میں بہت اختلاف ہے علماء خیر کا۔ حدیث پاک میں جو عشر ہے اس کا تذکرہ ہے، اس سے مراد پیداوار کا 10واں حصہ۔ عشر یا عشر جو ہے، عشرہ ہوتے ہیں نا، عشرہ 10واں حصہ۔ تو عشر جو ہے 10واں حصہ وہ نہیں ہے جو کہ مسلمانوں پر شرعاً واجب ہے کہ جب کوئی فصل اگاتا ہے یا باغ اگاتا ہے، جب وہ فصل کٹ جاتی ہے یا باغ پک جاتا ہے تو اس میں سے 10واں حصہ گورنمنٹ کے بیت المال میں جمع کراتا ہے یا اس کے عاملین اس سے لیتے ہیں۔ جیسے 1,00,000 کی اگر کھیتی ہوئی ہے مثال کے طور پر، تو 90,000 اس کا ہوگا، 10واں حصہ 10,000 بیت المال حکومت کا ہوگا۔ لیکن یہ عشر یہاں جو مسلمانوں پر عائد ہے اسلامک ٹیکس کی شکل میں، وہ نہیں ہے جو مسلمانوں پر واجب ہے، بلکہ اس سے مراد تجارتی مال کا ٹیکس ہے جو آؤٹ لیٹس پہ یا چنگیوں پر لیا جاتا ہے، محصول چنگی پر لیا جاتا ہے۔ اگر کفار ہمارے مسلمان تاجروں سے چنگی محصول جو وصول کرتے ہیں، وہ اگر 10واں حصہ لیتے ہیں تو ہم بھی ان سے اتنا ہی محصول لیں گے، 10واں حصہ لیں گے۔ اگر وہ ہم سے کم لیتے ہیں تو ہم بھی ان سے کم لیں گے، ان کے تاجروں سے۔ اگر وہ ہمارے تاجروں سے کم لیتے ہیں تو ہم بھی کم لیں گے۔ اگر 10واں حصہ لیتے ہیں تو ہم بھی 10واں حصہ لیں گے۔ وہ اگر ہم سے کچھ بھی نہیں لیتے تو ہم بھی اپنے ملک میں ان کے تاجروں سے جو ان کا سامان لے کر یہاں آتے ہیں ان سے کچھ نہیں لیں گے۔ یہی علماء خیر کا مذہب ہے۔ مراد یہ ہے یہاں سے کہ یہ تجارتی مال ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جایا جاتا ہے، جسے امپورٹ ایکسپورٹ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جو عشر ہے بظاہر یہاں نام، اس جو مسلمانوں پہ واجب ہے وہ یہاں نہیں ہے، بلکہ تجارتی مال پر ٹیکس ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں انٹر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔